السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورع وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى اولیاء الهدى۔ اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل في شأن حبیبہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت، اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جمع علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق و منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے وہ درود فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہو کہ وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے، جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی نشست میں آپ کے سامنے نواسہ رسول شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کے کچھ فضائل اور ان کی عظمت اور ان کی بزرگوں کے متعلق عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے مشہور جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم سامعین کرام، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 15 رمضان 3 ہجری کو ہوئی، اور آپ کی شہادت، آپ کا وصال 5 ربیع الاول 50 ہجری میں ہوا۔ تو آج الحمدللہ ہمارے پاس 5 ربیع الاول ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، آپ کے وصال کا دن ہے۔ مگر تھوڑا ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کا تو ہر گھر میں اہتمام ہوتا ہے، مگر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ نہیں بھولنا چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فاتحہ ہم اپنے گھروں میں دلانا چاہیے۔ میں بارہا اس بات کی طرف توجہ دلاتا آ رہا ہوں کہ 5 ربیع الاول آپ کی شہادت کا، آپ کے وصال کا دن ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ اپنے گھر میں برابر آج اہتمام نہیں کیے ہوئے ہیں تو شام تک کر لیجیے، کچھ نہ ہو تو کچھ میٹھا بنا کر جو فاتحہ دلا کر گھر میں اہتمام کیجیے۔ بچوں کو بتائیے کہ آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ محترم سامعین اکرام، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالکل آدھا حصہ آپ کا بالکل زیادہ مشابہ تھا۔ ویسے تو پورے مشابہ تھے، مگر زیادہ حصہ سر سے لے کر ناف تک گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، آپ کی طرح تھا، اور ناف سے لے کر نیچے تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ مشابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو دونوں بھی پورے تھے، مگر زیادہ مشابہت اس حصے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناف سے لے کر نیچے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ان دو شہزادوں کو ملا کر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے جیسا دیکھ لیتے تھے صحابہ اکرام نے۔ اور دونوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، بے شک حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ ایک صرف امام حسین کا ذکر نہیں، اکثر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کیا، دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں کی عظمت اور فضیلت اور بزرگی دونوں کو حاصل ہے۔
مگر اس میں سب سے زیادہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت اور عظمت اور بزرگی امام حسین پر حاصل ہے، کیوں آپ بڑے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جو سو خلافت کسی نے سنبھالی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی، حالانکہ امام حسین تھے مگر امام حسین نہیں سنبھالے، امام حسن جو خلافت کو سنبھالا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فضیلت حاصل تھی امام حسین پر، اس لیے آپ نے خلافت 6 مہینے تک آپ خلافت پر متمکن رہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین، بڑے فقیہ، بڑے سمجھدار تھے۔ کوئی اشاروں میں چھپے انداز میں بھی کوئی بات کر لیتا تو اس بات کو دوسرے لوگ نہیں سمجھتے تھے، آپ سمجھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک مہمان آیا، مہمان آنے کے بعد آپ نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، خوب کھایا پیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، حضرت امام حسن نے کہا کچھ اور چیز چاہیے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مہمان نے کہا مجھے شربت چاہیے۔ تو امام حسن نے کہا کون سا شربت؟ تو شربت تو بہت ہے، کون سا شربت؟ تیری خواہش کس شربت کی ہے؟ دیکھیے مہمان کی مہمان نوازی کس طریقے سے کرتے تھے۔ آج اگر مہمان آیا تو ہمارے پر بار گزرتا ہے، نہیں گزرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی میسر ہو گھر میں مہمان کی خاطرداری کرنا چاہیے، مہمان نوازی کرنا چاہیے، اور وہ مہمان اگر غیر بھی ہو تو کرنا چاہیے۔ اب آج تو یہ ہے کہ اپنا رشتہ دار بھی آیا تو ہم ناک منہ چڑھا لیتے ہیں، ارے ان آیا۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مہمان نوازی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مہمان نوازی، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا چاہیے۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، الفتیں بڑھتی ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلام ایک ایسا قانون ہے کہ اس پر عمل کریں تو کچھ بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، مگر ہم اسلام سے دور ہو کر اپنی چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خوب مہمان نوازی کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے شربت چاہیے۔ تو امام حسن نے ارشاد فرمایا کون سا شربت؟ تو اس نے اب کھل کے نہیں کہا، اس نے کہا ایسا شربت اگر نہ ملے تو وہ جان سے زیادہ قیمتی ہو، جو نہ ملے تو جان سے زیادہ قیمتی ہو، اور اگر مل جائے تو کوئی اس کی اہمیت نہیں رہتی، قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو امام حسن نے کھل کے کیا بولنا چاہتا یہ نہیں فرمایا، اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ مہمان پانی مانگتا ہے، اسے پانی دے دو، پانی مانگتا ہے، پانی دے دو۔ دیکھیے اگر انسان جب پیاس سے مجبور ہو جاتا ہے، پیاس زیادہ ستاتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں سلطنت کا بھی اگر جو مالک ہو، جب پیاس ستاتی ہے تو وہ ہر چیز دے کر پانی لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے پانی مل جائے، میری پیاس بجھ جائے۔ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے وہ پانی۔ مگر آج ہمارے پاس کیا ماحول ہے، ہم پانی کا کتنا اسراف کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب نل کا دن آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، دیکھیے مسلمانوں کے محلے میں جدھر دیکھو پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اتنا بیجا خرچہ، مسلمان ہو کر بیجا خرچہ پانی کا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ وضو بھی کرے تو اس میں پانی احتیاط سے خرچ کرو، مگر ہم کتنا بہا دیتے ہیں، ہم کتنا اسلام سے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر سمندر کے سامنے بھی بیٹھے تو پانی زیادہ دیر سے بہانا نہیں چاہیے، وضو بھی کر رہے ہیں تو پانی زیادہ بہانا نہیں چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ احتیاط بھی پانی کی اتنی نہیں کرنا چاہیے کہ وضو ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب بعض حضرات تو کیا کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں خاص طور پر چہرہ دھوتے ہیں تو پانی ایسا ڈال لیتے ہیں، پوری پیشانی نہیں بکتی، پورا یہ حصہ نہیں بکتا، ایسا پانی مار لیا نکل گئے، وضو نہیں ہوتا، کیونکہ چہرہ کا دھونا بھی فرائض میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں تو ایسا ڈالیا یوں کر لیا ختم، اس کا جو کوہنی کو دیکھتے ہیں پانی لگا یا نہیں لگا، نہیں لگا تو تھوڑا ہاتھ سے لیے یوں پوچھ دیتے ہیں۔ پوچھنا نہیں ہے، بہانا ہے پانی، یہ جو حصہ ہے اس پہ بہانا ہے۔ اب اگر یہاں وضو نہیں ہوا، یہاں وضو نہیں ہوا، سر کا مسا صحیح نہیں کرے، سر کا مسا کرتے ہیں اکثر لوگ تو اس پانی لے کر جھٹک دیتے ہیں، اس کو ایسا شروع کرتے ہیں، گوسا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ادھر لگاتے ہیں ادھر لگاتے ہیں، نہیں یہ اب یہ پانی اب یہ لگایا تو یہ ہاتھ استعمال میں آ گیا، اب وہ کام کا نہیں رہا۔ آپ کہاں سے استعمال کرنا چاہیے، پورے ہاتھ میں پانی لیے تو یہ 3 انگلیاں
یہ سر کا جو حصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے اس طریقے سے شروع کرنا چاہیے یہاں تک. پھر اس کے بعد یہ جو 2 انگلیاں رہتے ہیں یہ کانوں میں. پھر یہ جو 2 انگوٹے ہوتے ہیں یہ کانوں کے پیچھے. پھر یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ اس طرف یہ اس طرف. تو پورے سنتوں کے ساتھ جو ہے سو یہ وضو ہوگا. فرض تو ادا ہو جائے گا, بہت سر کا مسا کر لیں فرض ادا ہو جائے گا, مگر سنتیں اور مستحب جو ہے اس سے محروم رہ جائیں گے. تو وضو کرتے وقت پورا خیال کرنا چاہیے. وضو جتنا اچھا ہوگا آپ کی نماز اتنی اچھی ہوگی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پانی جب استعمال کریں تو احتیاط سے استعمال کریں, بیجا خرچ نہ کریں. کئی محلوں میں جانا ہوتا ہے, نل کا دن ہے تو جدھر دیکھو گاڑی دھوتے ہیں, جو 2-3 بکیٹ میں پانی گاڑی دھو جا سکتی ہے اس کو 1 بیرل سے اتنا پانی خرچ کر دیتے ہیں. اور جس کے پاس بورنگ ہے وہ تو روزانہ جتنا چاہے خرچ کر دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. پانی جہاں پر پانی نہیں ہے ان سے پوچھو ان کی قدر و قیمت. آپ منرل واٹر پیسے دے کے لاتے ہیں, اس کو اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں. نہیں, اگر وہ کوئی ڈالے گا تو ارے وہ کیوں پھینک رہا ہے, وہ پینے کا پانی ہے, باہر سے لا, اس کو پیسے دے کے لا. پانی ہے, وہ ہو یا ہو دوسرا, احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے. تو بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہمان پانی مانگتا ہے پانی دے دو. اتنے بڑے زبردست فقیہ سمجھدار تھے. وہ اشاروں میں کہا تو امام حسن نے اس بات کو ٹال لیا اور اس کی خواہش کو پوری فرما دی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں تحمل کیسا تھا, بردباری کیسی تھی. حلیم تھے, بہت بردبار تھے, غصہ نہیں آتا تھا, بہت اہتمام سے, بہت عاجز و انکساری, بہت صبر کا مانگتا تھا. اور سب صحابہ اکرام, صحابیات, اہل بیت ان کو دیکھے صبر ہوتا ان کے پاس, صبر سے کام لیتے تھے. آج ہم صبر سے کام نہیں لینے کی وجہ سے رتی بھی پہاڑ ہو رہا ہے. چھوٹا سا معاملہ یہاں تک کہ قتل و غارت گیری پر آ جا رہا ہے ہمارے پاس. آپ اٹھا کر دیکھیے, وہاں پر جو سو لڑائی جھگڑا ہوگا, وہاں پر قتل ہو گیا, وہاں پر ایسا ہوا, کوئی گاڑی کو ذرا ٹکر مار دیا, شروع ہو گئے, کوئی کچھ کرا شروع ہو گئے. تحمل, بردباری, سمجھداری, یہ ہونا اسلام یہ سکھاتا ہے. ہاں, سمجھداری سکھاتا ہے. تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے, اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرنا چاہیے. جب بے قابو ہو رہے ہیں تو پانی پی لینا چاہیے, وضو کر لینا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر ان چیزوں کا استعمال کریں تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں میں جو قتل و غارت گیری اور ایک دوسرے کا گربان پکڑ کے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, رشتہ دار سے لڑ رہا ہے, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے, باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے, یہ کس وجہ سے؟ اسلام کی دوری کی وجہ سے. اگر اسلامی احکامات پر عمل پیدا ہو جائے تو کہیں پر بھی جو سو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور امن و سکون کا ماحول قائم ہوگا. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہے. اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مکان پر, اپنے دروازے پر تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا, اعرابی تھا, دیہاتی تھا, گاؤں والا تھا, گاؤں جسے عام زبان میں کہتے ہیں, دیہاتی گاؤں والا اعرابی آیا. آ کر آپ کو برا بلا گالیاں دینا شروع کرا, خوب گالیاں. اس کو اللہ اکبر, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب گالیاں دے رہا ہے, تیرا باپ ایسا, تیری ماں ایسی, جو سمجھ میں آ, تو ایسا ہے, جتنے چاہے جو سو گالیاں جو سمجھ میں آ دیتا. آپ بالکل خاموشی سنتے رہے, کوئی غصہ نہیں آیا, بالکل خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد ذرا خاموش ہو گیا تو بولے, کیا تجھے بھوک لگی ہے کیا؟ پھر بھی گالیاں دیتے رہا ہوں. بھوک لگی ہے, پھر بھی گالیاں دیتے رہا. بولے تجھے پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ پھر بھی گالیاں دیتے رہا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو آواز دیے, بولے اس کو گھر میں جو سونا اور چاندی کا تھیلا رکھے ہوا ہے یہ لا کر دے دو. تو اس نے لا کر دے دی. اس کے بعد آپ فرمانے لگے, بھائی میرے پاس صرف اتنا ہی ہے, اس سے اگر زیادہ ہوتا تو میں دیتا تھا, میں معذرت رکھتا ہوں, اس سے زیادہ میں تجھے نہیں دے سکتا. اللہ اکبر, گالیاں دے رہا ہے, ایک سکون نہیں ہے, ماں کی, بہن کی, آپ کو سب پورا نواز, کس کو نواز رہا ہے. اللہ اکبر. اگر آج رہتے تو کہتے تھے آج ہمارے تو کافر ہو گیا, تو منافق ہو گیا, کیا کیا کہتے. مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش, سب کا مجسمہ ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے تو بولو, وہ پوری کر دیتا ہوں. پھر چاندی سونے کا تھیلا منگا کر اس کو دیتے ہیں, مگر وہ لیتا نہیں, اور فوری کہہ اٹھتا ہے, اشہد انک بان ابن رسول اللہ صلی اللہ, اشہد ان ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ
واقعی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، میں تمہیں آزمانے آیا تھا کہ میں اتنا کہوں تو آپ آنکھوں سے تو باہر نہیں ہوتے، اور جو رسول کا شہزادہ ہوتا ہے، جو رسول کے طریقے پر کرنے والا ہوتا ہے، جو اسلام کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ صبر کا مجسمہ ہوتا ہے، اور وہ چیز میں نے آپ پہ دیکھی ہے، واقعی آپ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اہل اسلام، یہ ہماری اسلامی تربیت ہے، یہ تعلیمات ہے، آج گھر گھر میں اس کی ضرورت ہے، آج ہم میں آپس میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ میں پھر سے آپ سے معروضہ کر رہا ہوں، آپ تمام سے، ان چیزوں کو اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ہر جگہ رواج دیجیے۔ اگر اس کو رواج دیں گے تو مسلمان ایک مثالی مسلمان بن جائیں گے، جن کو دیکھ کر غیر اسلام قبول کریں گے، ورنہ بننا شاید کہہ رہا تھا کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور سب سے بدتر قوم مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھدار ہونا چاہیے، اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہیے، چھوٹی بڑی کچھ بھی باتیں ہوتی ہے ایک دوسرے کو درگزر کرنا چاہیے، اور اسلامی احکامات پر جتنا سختی سے عمل پیرا ہوگا مسلمان، اس کو اتنا ہی سکون اس دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ غیر ہمارے طریقے کو دیکھ کر اسلام ذوق در ذوق اسلام قبول کریں گے پہلے لوگ، مگر آج ہم سے بھاگ رہے ہیں، ہر جگہ ہمارا معاملہ اسلام سے غلط نظر آ رہا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھیے، ہمیں اسلامی احکامات کو سمجھنا ہے، اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہے، امن و امان کو قائم کرنے میں ہمیں اہم رول ادا کرنا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا، جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ کو سب سے تیرے محبوب کا قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین اللہ کا سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورى وعلى آله الطیبین واصحابه الطاہرین، خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى اولیاء الهدى۔ اما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبیبی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج 5 ربیع الاول ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا اور وصال کا دن ہے۔ بعض تاریخ میں بعض لوگ جو 28 صفر بتائے ہیں، مگر زیادہ جو مشہور ہے وہ ہے 5 ربیع الاول، اور 5 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ تو اسی مناسبت سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ عظمت اور شان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ بڑے فقیہ تھے، بڑے جو فراست تھی آپ میں، اور بہت قرآن اور حدیث کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا آپ 7 سال کے تھے، مگر آگے چل کے آپ بہت زبردست عالم اور بڑے فقیر گزرے ہیں حضرت سیدنا امام حسن، اور بڑے تحمل اور بردبار اور سمجھدار اور سنجیدہ مزاج تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دونوں اپنے بچوں کو لا کے ان دونوں کو آپ کچھ نہ کچھ عطا کریے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا ہیبت اور اپنا علم جو ہے حسن کو عطا کر دیا اور میں نے حسین کو اپنا شجاعت اور بہادری عطا کر دی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ دو نوجوانان جنت کے سردار اسی خو کے پیکر تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست علم رکھتے تھے اور بہت زیادہ ہیبت جو ہے سو رہتی تھی ان کی۔ تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ایک مقدمہ آیا، ایک شخص پر قتل کا مقدمہ آیا۔ تو اب قتل کا مقدمہ آیا تو ہوا یہ کہ اس نے جس کو قاتل قرار دیا ان نے جو اس نے اقبال جرم کر دیا کہ میں قتل کر دیا ہوں۔ اب سزا صادر ہونے والی ہے اتنے میں اور ایک شخص آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ بے گناہ ہے، یہ بے گناہ ہے، اصل قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا اصل قاتل میں ہوں۔ معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، حالانکہ اس شخص پر جو ہے سو قتل کا مقدمہ دائر ہوا اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا، مگر اب بعد میں ایک شخص آ کر کہنے لگا قاتل وہ نہیں ہے میں ہوں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے پوچھے جب تو قاتل نہیں ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ قاتل ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس نے کہا ہاں حضرت میں قاتل نہیں ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو قاتل نہیں ہے تو پھر جو ہے قاتل کا اقرار کیوں کر لیا، اقبال جرم کیوں کر لیا کہ میں قاتل ہوں بول کے؟ کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں قصاب ہوں، ایک مرتبہ بکرا کاٹ رہا تھا اور خون میں لطف پت تھا، اتنے میں مجھے جو ہے پیشاب کی بہت تیز حاجت ہوئی، میں فوری وہاں سے ہٹ کے جو ہے تھوڑی دور پہ جا کے پیشاب کرنے گیا۔ جب پیشاب کر کے اٹھے تو وہ قریب میں ایک لاش دکھی مجھے، ایک لاش دکھی تو یہ کس کی لاش ہے کیا ہے میں دیکھنے گیا، اتنے میں پولیس آ گئی، لوگ آ گئے اور کہنے لگے قاتل یہی ہے۔ اب حالات کچھ ایسے تھے، میں اگر لاکھ کہتا کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں قسمیں بھی کھاتا تو میری قسموں کو جھوٹے قرار دیا جاتا، میری بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ تو حالات کی بنا پر میں نے جو ہے سو اقبال جرم کر لیا کہ میں قاتل ہوں، میں نے قتل کیا۔ تو اب اس کی بات کی صفائی ہو گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ تو قاتل کیسا ہے؟ بولے حضرت اصل قاتل میں ہوں، یہ قاتل نہیں ہے۔ اصل قاتل میں کس طرح؟ تو وہ اس طرح کہ یہ اس شخص کے پاس مال تھا جس کو قتل کیا، اب میں بہت مفلس محتاج، پیسے کے لیے پریشان، تو کچھ نہیں سدھرا بورانی میں نے جو یہ سوچ لیا کہ مال کے حرص میں، مال کی تمام مال و دولت حاصل کرنے میں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد کچھ آواز آئی تو میں چھپ گیا، اور چھپ کے اس کے بعد میں بچ گیا۔ اس کا یہ شخص آیا، اس کو پولیس اور لوگ جو ہے اس کی گواہی دینے لگے یہ قاتل ہے۔ اس کے بعد جب اس نے اقبال جرم کر لیا، میں دور سے سن رہا تھا کہ میں ہی جو سا قاتل ہوں، تو میرے زمین نے جھنجھوڑا کہ دیکھ تو یہاں تو بچ جا رہا، مگر ایک بے گناہ جو سا قتل اس کے جو سا قتل میں بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں ایسے ہی اگر ہو جاتا واقعہ تو میں خاموشی اختیار کرتا، مگر ایک بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، میرے ضمیر نے جھنجھوڑا، اس لیے میں آگے اپنے جو ہے جرم کا اقبال کر دیا، میں مال و دولت کی حرص میں جو ہے یہ کام کیا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو تشریف فرماتے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے حسن اب اس بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے کہ اب کسے جو ہے سو اب یہ تو جو ہے سو بری ہو گیا، اب کیا یہ دوسرے کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کس نے؟ حضرت مولا کائنات نے حضرت سیدنا امام حسن سے پوچھا۔ اب دیکھیے کیا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کیا فیصلہ دینا چاہیے؟ امام حسن سے اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں، اپنے سے کمتر سے پوچھ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے رہے، تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اگر ویسا رہتا تو پھر امام حسن سے پوچھے، امام حسن کا جو نعوذ باللہ درجہ بڑھ گیا، حضرت علی کا کم ہو گیا۔ بعض اوپر کچھ باتیں چھوٹوں سے بھی پوچھتے ہیں، ان کی علمی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ کی علم، آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے پوچھا گیا۔ اب اسی طریقے یہاں پر بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے مولا کائنات نے پوچھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
کہ اس شخص کو بھی جو ہے چھوڑ دیا جائے، اس کی بھی جان بخشی کی جائے۔ تو حضرت علی نے پوچھا وہ کس طریقے سے، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ پورا مجموعہ تھا، دلیل ہونا ضروری ہے، خالی کہنے سے نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک شخص کا قاتل ضرور ہے یہ، مگر اس کے بعد یہ پشیمان ہو گیا اور ایک بے گناہ کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ اور قرآن میں آیا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ کوئی اگر کسی کی کو زندگی بخش دیتا ہے گویا کہ اس نے تمام دنیا والوں کی زندگی بخش دی۔ تو اب اس لحاظ سے اس کی زندگی بخش دینا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو مقتول کے جو ورثہ تھے ان سے خون بہا قیمت دے کر اس کو بھی آزاد کر دیا۔ تو یہ شان تھی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب آپ بچپنے میں ہی تھے تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے اور ایک طرف حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے اس طریقے سے، پھر اس کا مجموعہ کو دیکھتے، صحابہ اکرام کو دیکھتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بار بار ایسا۔ اب دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایسا دیکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا بھی دیکھے تو لوگ سمجھتے کیا بات ہے بار بار ایسا دیکھ رہے ہیں، ادھر توجہ سب کی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسن کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ادھر جو سب متوجہ ہو رہے ہیں تو سب صحابہ توجہ سے دیکھنے لگے کہ آخر واقعہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس کے بعد جب سب متوجہ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بتلا کے کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں یہ اللہ تعالی اس بچے کو جو ہے اس سردار کو ذریعہ بنائے گا۔ دو بڑی مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں کیا الفاظ تھے؟ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں میں یہ صلح کرانے کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے سے صلح کروائے گا۔ اور وہ جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس وقت ثابت ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے خلافت پر رہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک امام حسن ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اب دونوں میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے۔ آپ بڑے بھائی بھی ہیں اور درجے میں بڑے ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت پر کون بیٹھے؟ امام حسن بیٹھے، امام حسین نہیں بیٹھے، امام حسن بیٹھے۔ اگر امام حسین کا درجہ بڑا رہتا تو امام حسین بیٹھتے تھے، امام حسن بیٹھے تو امام حسن کا درجہ بڑا ہوا، بڑے بھائی بھی ہیں اور درجے میں فضیلت میں بڑے بھی ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہی بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات جو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے امام حسین کا مقام امام حسن سے بڑا ہوا ہے، اس طریقے سے ہے۔ دیکھیں جس کے جو مراتب ہے ان کو اسی حساب سے بیان کرنا چاہیے۔ یقیناً امام حسین کا کارنامہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، قیامت تک کوئی وہ کام انجام نہیں دے سکتا، مگر بات جب امام حسن اور حسین کی آئے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجے میں آپ کے بڑے ہیں۔ 6 مہینے جو سو آپ خلافت پہ جو سو متمکن رہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پھر لڑائی کی نوبت آ گئی، ادھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی ہزاروں کا مجموعہ ہے، ہزاروں جو مسلمان ہیں جس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہزاروں کا مجموعہ ہے، اور ادھر بھی جو صحابہ شامل ہیں، مگر حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور صلح کر کے کیا بولتے ہیں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے حوالے کر دیے، چھوڑ دیے۔ اب ذرا ایک بات کہوں گا، آج جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، کیا وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں؟ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، آج کم بخت بات بد نصیب، ارے معلوم ہے یہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، ان کا بھی ایک الگ سے مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ آج کل کے بعض لونڈے پٹے، آج کل کے بعض دنیا دار یہودیوں سے اور عیسائیوں سے متاثر اور گمراہ عجیب قسم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔
تو یاد رکھیے کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ خبیث ہے، اس خبائث کا مجموعہ ہے۔ ہم یہ دعا کرنا چاہیے کہ جیسا ٹوائلٹ کو جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو ان سے بچنے کے لیے بھی وہی دعا کرنا چاہیے کہ خبث اور خبائث ہے، خبائث کا مجموعہ ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی دو بڑی جماعت فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع پر فرمایا کہ میری طرف جو قتل کیے گئے میری طرفداری میں وہ بھی جنت میں، حضرت معاویہ کے طرفداری میں جو قتل کیے گئے وہ بھی جنت میں ہیں۔ جب بڑے لوگوں نے یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں لب کشائی کرے، کف پہ لسان کرنا ہے، زبان کو بند رکھنا ہے۔ اب رہا شان کا معاملہ تو شان کو بیان کرتے جاؤ۔ اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خوب شان بیان کرو۔ مولا کائنات تو جو بڑے عرفہ والا ہے، ان کے درجے میں ان کی بھی خوب شان بیان کرو، مگر ان کی مذمت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا جو سو مسلک نہیں ہے۔ ایسی بات کہنے والے اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، چاہے وہ اپنے گھروں پر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشان کیوں نہ لگائیں، خلفائے راشدین کے نام کیوں نہ لگائیں۔ بات یہ کہتے ہیں میرے گھر پہ جو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا ہے، میں پکا سنی ہوں۔ اس سے پکے سنی نہیں ہوتے، پکے سنی ہونا ہے تو صحابہ کی شان، ان کی عظمت کو جو اس وقت باقی رکھنا ہے، ان کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ ارے کم وقت تو اگر اتنا ہی جذبہ ہے، آج کتنے فتنے ابھرے ہوئے ہیں، اسلام پر کیسے کیسے جو حملے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف آؤ نا، پورے جمع ہو، مظاہرہ کرو، احتجاج کرو۔ وہ تو جو ہے آپ کی جی میں دم نہیں ہے، آپ میں جو نہیں ہے، آپ میں جسم میں اب اٹھا کے جو ہے وہ تاریخوں کے حوالے لے کے وہاں بولے۔ آج جو ہو رہا ہے، جو فتنے اٹھ رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، وہاں ایسے لوگ جمع ہو کے کچھ کارروائی کرو، ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ وہاں تو نہیں، بات جو ہے ادھر کی وہاں جا کے وہاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو سب بد نصیب ہیں، یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کو جو سب چھوڑ دیے ہیں، یہ گمراہی کا شکار ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اگر یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے نظر آئیں تو یہ کہنا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، لعنت اللہ علی شرارکم، تمہاری اس برائی پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس کے ساتھ آج کے حالات میں یہ کہوں گا، اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ان کی خباثت سے بچنا ہے تو یہ دعا جو ہے پڑھ لینا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جیسے حبیب احمد ہے، سلمان ندوی ہے، یہ جو ہے اس قسم کے اور بھی جو ہے ان کا ایک ٹولہ ہے، یا اپنے کس سے پیسے مل رہے ہیں یا کیا ہے، یا شیطان کے آلے کار بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے سو خبیث لوگ ہیں، ان سے بچنا ہے تو بس دعا کرتے رہنا اور تصور کرنا ان کا، جیسا ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جو ہے شیطان کا اور ان کے چیلوں کا تصور کرتے، ویسے ہی ان کا تصور کر کے جو سو ان کی خباثت سے بچنے کے لیے، ان کے خبث سے بچنے کے لیے جو سو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو سے کہنا چاہیے۔ اور اب ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو یہ درس دیا ہے کہ تمام صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا چاہیے، اسی پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے۔ یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نظر و سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا،
قال الله تعالى في شأن حبيبه